شوق غزل سرائی کو بخش دے اذان ہا او ہو، محتسب اور رند کو بادا پلا سبو سبو، شام و عراق و ہند و پارس ہو گئے خوگر نبات، وہ جو ہیں خوگر نبات دے انہیں تلخ آرزو، بحر بلند موج سے چھیڑ دے ایک مار کر جوئے آپ کو عطا لذت سیل تنخو، مرد فقیر آگ ہے میری و قیصری ہے خس، فال و فر ملوک کو حرف ہے ایک برہنہ بس۔ کہہ رہے ہیں اقبال تو ایسی غزل چھیڑ جس سے عشق کا ہنگامہ یا جذبے پیدا ہوں، اور رند و محتسب کو جو شراب عشق سے بیگانہ ہو چکے ہیں اتنی پلا کہ وہ صرف اسی شراب کے رسیا ہو جائیں اور دوسری طرف توجہ نہ کریں، ان میں عشق کے سچے جذبے پیدا ہو جائیں اور انہی میں وہ مہور ہیں۔ تو اپنی غزل سرائی کے شوق کو ہائے ہو کی اجازت دے، پھر رند اور محتسب کو مٹکے بھر بھر کے شراب دے۔ شام اور عراق اور ہند اور ایران مصری شیرینی کے عادی ہو چکے ہیں، ان مصری کھانے کے عادیوں میں آرزو کی تلخی پیدا کر، یعنی یہ جو ملت کے لوگ ہیں یہ آرام طلب ہو چکے ہیں اور جد و جہد سے بیگانہ ہو چکے ہیں، ان میں ایسے جذبہ پیدا کر کہ وہ محنت اور جد و جہد و عمل کی زندگی اپنائیں اور یوں صاحب بقا بننے کی کوشش کریں۔ تیسرے شعر میں کہہ رہے ہیں اس خاطر کہ وہ بلند موجے والے سمندر سے مارکا آرائی یا الجھنے کا آغاز کریں، تو ندی کے دل کو تیزاب اور سیلاب کی لذت دے۔ ندی سے مراد ہے کمزور ملت کے لوگ، اور بلند موج سے مراد ہے دنیا کی طاقتور اور غاضب قومیں، یعنی اپنے کمزور قوم میں ایسے جذبے پیدا کر کہ وہ طاقتور قوموں سے ٹکر لینے میں لذت محسوس کریں اور غلامی سے بچیں۔ درویش آدمی جو ہے وہ آگ ہے، جبکہ امیری اور شہنشاہی تنکا ہیں۔ بادشاہوں کی شان و شوکت کو ختم کرنے کے لیے حق و صداقت پر مبنی ایک صاف اور بے باک بات کافی ہے۔ گویا ایک ظالم و جابر حکمراں کے سامنے کلمہ حق کہنے والا درویش کے لیے اس حاکم و سلطان کی شاہانہ سطوت اور اس کے دبدبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ محتسب کہتے ہیں قانون الہی پر نہ چلنے والے سے باس پرس کرنے والا حاکم۔ پارس کہتے ہیں فارس یعنی ایران، خوں کہتے ہیں عادات، نبات کہتے ہیں مصری، میری کہتے ہیں امیری کو، سرداری کو، قیصری سے مراد شہنشاہی، بادشاہت، فال و فر شان و شوکت کو کہتے ہیں،